سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین و سامعین، سر شام سے اب تک آپ حضرات بیٹھے ہیں، مجھ سے پیشتر شاعر ہر دل عزیز، شاعر اہل سنت حضرت محمد علی فیضی صاحب قبلہ سے آپ حضرات نے بہت ہی اچھے انداز میں نہ تو منقبت کے اشعار سماعت کیے۔ یقیناً اس حال میں آ کر یہ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کی محبت میں پڑھ رہے تھے، ورنہ والدین سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ ایک ایسی دولت ہے، اگر بستر پہ بھی باپ پڑا ہو، ماں بستر پہ بھی پڑی ہو تو بیٹا بہادر نظر آتا ہے، اور ماں باپ اگر دنیا سے چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ کروڑوں کا بنگلہ کاٹنے کو دوڑتا ہے، لاکھوں کی بلڈنگ میں طبیعت نہیں لگتی ہے، دل کا سکون اجڑ جاتا ہے، دل کا چین ختم ہو جاتا ہے، گھر کی رونقیں مٹ جاتی ہے۔ دعا فرما دیں آپ سب لوگ۔ میں یہی جانتا ہوں کہ بھائی محمد علی فیضی صاحب صرف اسی نیت سے آئے ہیں کہ دوا ڈاکٹر کی کام کرے یا نہ کرے، اگر لوگ دعائیں دے دیں گے، اگر آپ کی دعائیں لگ جائیں گی، اللہ ان کے والد محترم کو شفا یابی عطا فرما دے گا۔ ایک ایک بندہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، علماء کرام اسٹیج پر ہیں، یقیناً آواز کو کلیئر کرو بھائی، آواز کلیئر کریں، سیٹی نہ آئے، صاف کر دیں آواز کو۔ آپ جتنی دیر بیٹھیں، معین الدین قادری آپ کی خدمت کرتا رہے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کے بہت بڑے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری ڈاکٹر روح الامین صاحب قبلہ وہ تشریف لائیں گے، اور خانقاہ رضویہ کے چشم و چراغ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا الحاج توصیف رضا خان صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لائیں گے۔ یہ علماء کرام کو آپ دیکھیں، یقیناً یہ حضور شیر نیپال علیہ الرحمت و رضوان کا بنا بنایا چمن ہے، یہ ان کا لگایا ہوا باغیچہ ہے، جن کے پھول یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج میں کہنا چاہوں گا، آج لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑھتے ہیں، لوگ حضور تاج الشریعہ کے نام سے چڑھتے ہیں، لوگ حضور شیر نیپال کے نام سے چڑھتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا، کیا اعلیٰ حضرت نے کسی کی زمین ہڑپی ہے؟ کیا حضور تاج الشریعہ نے کسی کا بنگلہ چھینا ہے؟ کیا حضور شیر نیپال نے کسی کی جائیداد کو ہڑپا ہے؟ نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو دشمنان اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ او دشمنوں، یاد رکھنا کہ جب تک احمد رضا زندہ رہے گا، جب تک عاشق رسول احمد رضا زندہ رہے گا، اپنے لوگوں کو بتاتا رہے گا کہ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، اور سائل و دامن سخی کا تھا
تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ یقیناً یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے سب کے سب اعلیٰ حضرت کے شیدائی بیٹھے گئے۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے شکر ادا کرتے گئے، اللہ نے پاؤں دیا ہے شکر ادا کرتے گئے، اللہ نے زبان دیا ہے شکر ادا کرتے گئے۔ جب شکر ادا کریں تو جب یہ بات آئے تو یہ بھی کہتا ہے میرے مولا تو نے امام دیا ہے تو امام احمد رضا خان جیسا دیا ہے، اور مسلک دیا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت دیا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ لیا کریں، شکر ادا کیا کریں۔ یہ علماء کے چہرے کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے بہت لوگوں کو دعوت ملی ہوگی، بہتوں کا نام پوسٹر میں بھی نہیں ہوگا، کتنوں کو نذرانے ملیں گے، کتنوں کو نذرانے نہیں ملیں گے، لیکن یہ لوگ شام سے لے کر فجر تک بیٹھے رہتے گئے، اسٹیج کی زینت بنتے نظر آتے گئے۔ میں تو کہنا چاہوں گا یہ علماء صرف اس لیے بیٹھے رہتے گئے، یہ کسی دنیاوی لالچ میں نہیں آتے گئے، یہ اس لیے آتے گئے ہم کسی کے باپ کی محفل میں نہیں، ہم رسول پاک کی محفل میں جا رہے گئے۔ اللہ تعالیٰ علاقے کے علماء کو سلامت رکھے، آپ علاقے کے علماء کی قدر کریں۔ یہ علماء کرام جس کو آپ کہتے ہیں کہ 5,000 کمانے والا، جس کو آپ کہتے ہیں 10,000 کمانے والا، لیکن ان علماء کرام کی شان مدینے والے مصطفیٰ سے پوچھیں۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے یہ علماء کرام جب کسی راستے سے گزرتے گئے تو سمندر کی مچھلیاں اور سوراخوں کی چیونٹیاں ان علماء کرام کے لیے بخشش کی دعائیں مانگا کرتے گئے۔ اس لیے اگر تقریر سننا چاہتے گئے میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، میری عادت یہ نہیں ہے کہ بغیر پیغام دیے ہوئے اور شیخی بگاڑ کے یہاں سے چلا جاؤں۔ معین الدین قادری کی عادت ہے میری گفتگو جو بھی ہوتی ہے اپنے علماء کے لیے بھی ہوتی ہے اور جو زمین پر بیٹھ کر ہمارے سنی مسلمان سن رہے گئے ان کے لیے بھی ہوتی ہے، ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جلسہ کو میں صرف فارمیلٹی نبھانے کے لیے جلسہ نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ میں اس جلسہ کو چلتی پھرتی درسگاہ سمجھتا ہوں۔ یعنی تقریر کرنے والا ایک استاذ ہوتا ہے اور جلسے میں بیٹھ کر سننے والے سامعین وہ شاگرد ہوا کرتے گئے۔ آپ مصطفیٰ کی حدیث کو سنتے جائیں اور یہاں سے اٹھ کر جائیں تو ایسا لگے ہم یہاں گنہگار بن کر آئے تھے، یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو مصطفیٰ کا وفادار بن کر جائیں گے۔ اگر تقریر سننا چاہتے گئے تو آپ میرا ذہن بنائیں، ایک مرتبہ پورا مجمع محبت کے ساتھ ہاتھوں کو لہرا کر بولیں یا رسول اللہ، اور پیار سے بولیں یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ میں منتر بھی سناؤں گا اور میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں کچھ بھی بول کر چلا جاؤں۔ الحمدللہ میں 11-12 سال تک میں الحمدللہ ایک ذمہ دار ادارے میں شیخ الحدیث کے عہدے پہ رہ کے میں نے بچوں کو تعلیم دیا ہے۔ الحمدللہ یہاں بڑے بڑے علماء کرام صدر جلسہ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالغفار صاحب کی بلا، اور میں سبوں کا نام تو نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں جتنے علماء بیٹھے گئے سب کے سب مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے وفادار بیٹھے گئے، سب کے سب حضور شیر نیپال کے چاہنے والے بیٹھے گئے، سب کے سب مسلک اہل سنت کے آفتاب بیٹھے گئے۔ اس لیے ان علماء کی موجودگی میں معین الدین قادری کی گفتگو ہوگی۔ سنیں غور سے، آج کی تقریر میں میں کیا بتاؤں گا؟ جلسے کا نام ہے پیغام اسلام کانفرنس۔ آج میں بتاؤں گا اسلام کا پیغام کیا ہے دنیا والوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اسلام انسانوں کو کیا پیغام دیتا ہے اور جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ معین الدین قادری کی تقریر مکمل اسی پہ چلے گی، آپ سنتے جائیں گے۔ اور دوسری بات میں بتاؤں گا، ادھر دیکھیں میری طرف، کہ دوسری بات میں یہ بتاؤں گا آج کی تقریر میں لوگوں جلسہ سننے کا مطلب ہوتا ہے کہ برائی کرنا چھوڑ دیں۔ لوگ جلسے مزہ لینے کے لیے سنتے ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ کی یہی حالت رہی صرف مزہ کے لیے آپ جلسے سنتے رہے تو لاکھوں روپے خرچ کرنا آپ کا بیکار ہے۔ ہزاروں جلسے آپ جلسوں میں چلے جاؤ، آپ کا جلسے میں جانا بیکار ہے۔ جلسے میں جائیں، اس نیت سے جائیں
امام غزالی فرماتے ہیں کہ کوئی تقریر کرنے والا جب تقریر کرے تو اس نیت سے تقریر کرے کہ میں آخری تقریر کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس کے بعد مجھے تقریر کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور تقریر سننے والا اس نیت سے تقریر کرے، سنے کہ میں یہ زندگی کا آخری جلسہ سن رہا ہوں، پتہ نہیں اس کے بعد میرے مقدر میں جلسہ سننا لکھا ہو یا نہ ہو، اس لیے آپ سنتے جائیں۔ جلسے میں آنے کا مطلب ہوتا ہے لوگوں برائی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے، نیکیاں کرو نیکیاں، کیونکہ نیکی کرو گے تو نیکیاں مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ یہ جتنی مصیبتیں آتی ہے برائی کرنے کی وجہ سے آتی ہے، اس وجہ سے جتنے لوگ آئے گو یہ نیت لے کر بیٹھو، ماں بہنوں تم بھی سن رہی گو، آپ بھی غور سے سنو، نوجوانوں آپ بھی سنو، یہ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کو نہیں آیا گئے بلکہ چند دن کی زندگی گئے، جوان آدمی دنیا سے چلا جاتا گئے۔ ابھی کرونا وائرس کا دور گزرا، کچھ دنوں پہلے لاشیں اتنی نکل رہی تھی، ابھی ہارٹ اٹیک کی بیماری چل گئی ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سبوں کو اچانک موت سے محفوظ فرمائے۔ یقیناً جتنے لوگ جلسے میں آئے گو یہ تہیہ کر لو، یہ سچی نیت کر کے اٹھو، میرے مولا جب تک دنیا میں زندہ رکھ، عزت دار بنا کر زندہ رکھ، اور جب دنیا سے جانے لگے مولا مصطفیٰ کا وفادار بنا کے دنیا سے لے جا۔ یقیناً یاد رکھیے گا اگر یہ نیت آپ کی ہو گئی آپ کا چلنا بتائے گا، یہ مصطفیٰ کا دیوانہ چل رہا ہے، آپ کا بولنا بتائے گا یہ مصطفیٰ کا دیوانہ بول رہا ہے۔ اس وجہ سے جتنے لوگ بیٹھے گو میں پیغام اسلام کانفرنس میں بتاؤں گا، اسلام انسانوں کے حقوق ادا کرنے کو، انسان کو انسانیت کا کیا پاٹ پڑھاتا ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائی ہمارے ہندو سجن بھی جلسے میں آئے گئے، آپ سن کر جائیں گے کہ اسلام پیغام کیا دیتا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، پورا مجمع بول کر بتاؤ اسلام دنیا میں سب سے اچھا، اونچا بولو اسلام دنیا میں سب سے اچھا مذہب ہے۔ صرف زبان کی تھوتلی کرنے سے نہیں ہوگا، آپ کو ثابت کر کے بتانا ہوگا کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے۔ کیوں سب سے اچھا مذہب اسلام ہے؟ گوشت کھانے کی وجہ سے اسلام سب سے اچھا مذہب نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ مکان بنانے کی وجہ سے اسلام سب سے اچھا مذہب نہیں ہے۔ اسلام سب سے اچھا مذہب کیوں ہے؟ اگر سننا چاہتے ہیں میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ اسلام سب سے اچھا مذہب کیوں ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ سے بڑی کوئی ذات دنیا میں نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت تو نبیوں کے سردار ہیں، آمنہ کے لال ہیں، دونوں عالم کے مالک و مختار ہیں، یہ نائبین رسول بیٹھے ہیں۔ ان کے مرتبے کا عالم یہ ہے کہ جب یہ جس راستے سے گزر جائے تو مچھلیاں ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ جب ان علماء کے مقام کا عالم یہ ہے جو نائب رسول کہلاتے گئے، جو امام الانبیاء ہے، نبیوں کے سردار ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا، مدینے والے مصطفیٰ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ آپ سنتے جاؤ، اگر سننا چاہتے ہیں میں ایک منتر پڑھتا ہوں اور میں ثابت کروں گا سب سے اچھا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور میں اس لیے پڑھ دوں تاکہ کل کوئی یہ نہ سمجھے کہ چترویدی صاحب آئے ہی نہیں تھے، لیکن جو بھی بولوں گا شریعت کے دائرے میں رہ کر بولوں گا، جو بھی بولوں گا حوالہ کے ساتھ بولوں گا۔ اگر سننا چاہتے گئے ایک منتر میں پڑھتا ہوں، ذرا پورا مجمع ایک مرتبہ ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، اور پیار سے بولیں یا رسول اللہ۔ اسلام دنیا میں سب سے اچھا مذہب ہے، یہی وجہ ہے آج امریکہ اسلام کے پیچھے ہے، آج
چائنا اسلام کے پیچھے ہے، آج برطانیہ اسلام کے پیچھے ہے، پوری دنیا کے لوگ اسلام اور قرآن کے پیچھے گئے، لیکن ہمارا اسلام اور ہمارا قرآن سب سے آگے ہے۔ ہم تو کہتے گئے صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، قرآن میں پڑھو۔ اس وجہ سے سنو، ایک میں منتر پڑھتا ہوں، اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرا موضوع کیا ہے؟ پیغام اسلام کانفرنس میں پیغام اسلام کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے انسانوں کو اور جانوروں کے حقوق ادا کرنے میں۔ جو لوگ کہتے ہیں مسلمان جانوروں کی قدر نہیں کرتا، جو لوگ کہتے ہیں اسلام جانوروں کو بھی حق نہیں دلاتا ہے، انسانوں کو حق نہیں دلاتا، وہ میری بات غور سے سنیں، آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر حق کی بات کسی مذہب نے کیا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ آپ لفاظی کو نہیں سنیں گے بلکہ آپ گفتگو سنیں گے۔ میں ایک منتر پڑھ دیتا ہوں اور حوالہ کے ساتھ میں پڑھوں گا، آپ اگر سنیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو لگے گا کہ ہاں میں نے جو کچھ بھی سنا ہے اور حوالہ کے ساتھ سنا ہے، آپ اگر میری گفتگو سماعت کر لیے انشاءاللہ دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ مذہب اسلام کا پیغام کیا ہے۔ غور سے سنیں، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور یہ ہمارے دھرم کی کتاب نہیں ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں کی کتاب ہے جو ہمارے برادر وطن ہے۔ کتاب کا نام ہے سویتاشور، یہ اپنیشد کی کتاب ہے۔ اپنیشد کی تعداد 108 ہے، 108 میں سے ایک کتاب ہے سویتاشور۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ کیا جو اسلام نے پیغام دیا ہے وہی باتیں اس کتاب میں لکھی گئی سویتاشور میں؟ کیا اسلام نے جو باتیں بتایا ہے کیا بھاگوت گیتا میں بھی وہی باتیں لکھی ہے؟ لیکن پڑھنے کا انداز اپنا اپنا ہے، سمجھنے کا انداز اپنا اپنا ہے۔ غور سے سنیے گا، کتاب کا نام سویتاشور ہے۔ اب میں پڑھتا ہوں، کو دیوا سروبھوتے سگوڑا سروبھوتانتراتما کرمادھیکشا ساکشی چیتا کیولو निर्गुणश्च अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु पार्ष्णे जायते वर्णशङ्करः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः परमुच्यति। किताब का नाम भागवत गीता। कहा गया वायुर्दे यर्मुग्णी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुषा हस्कृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु पार्ष्णे जायते वर्णशङ्करः गणेश्यं चरणं शीशमनं शशाङ्कं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिकारतम बलवन स्वानम लम नघीयम पशुपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट ऐश्वर्य गुणवती गिरीगिनील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्टम प्रभु गुणगानम नाप बुरीदा लीड गच्छतीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला गए, वो एक पंडित है, पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब मदीने वाले मुस्तफा की बात करता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों शरणय गुरुनि मगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन गए गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार
प्रचार मांगा सुख पावे और जय गुरु नाम नाम कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे। जरा सुनिएगा सुनिएगा और एक चीज सुन लें। हमने कहा और कोई बात है तो पंडित आ गया सामने जिसे दुनिया के लोग कबीर दास कहते गए। अब कबीर दास ने कहा सुनो सुनो, हम भी कुछ कहना चाहते गए। हिंदू भाइयों आप भी सुनना, यहाँ जितने लोग बैठे हो आप भी सुनना। कबीर दास ने मुंह खोला तो ये बोला, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया गए बड़ी उसी की शान। अरे तू जानगी गए महान रे मूर्ख, तू जानगी गए महान, तू जानगी है महान। अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा वरना तो ये लोग सोचेंगे पता नहीं रात में मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। ये तो 10 मिनट पढ़ते रह गए। एक जगह हम जलसे में तकरीर कर रहे थे, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने मुझको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप तो इतना पढ़ते, हम तो इतना किसी पंडित ने नहीं सुना है। हमने कहा सुनो सुनो, मैं तो गौसे आजम का चाकने वाला गो, मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना गो, मैं तो आला हजरत का शैदाई गो, और मैं आमना के लाल नबियों के सरदार गुंबदे खदरा की शान में हर वक्त ये गुनगुनाने वाला हो। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। माइक ऑपरेटर साहब थोड़ा सा दे दीजिए, थोड़ा दे दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, अब बोल रहा हूँ, जरा सुनिएगा। अगर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी कलेजा पेश करके रख देगा। सुनना चाहते गए पूरा मजमा बोलिएगा, भूल जाओगे। हाथों को लहरा कर एक मर्तबा पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला जो जितनी बुलंद आवाज से बोले उनको उतनी जल्दी गुंबदे खदरा की ज़ियारत अता फरमा देना। जरा झूम कर पढ़ना, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। मैंने देखा है या अल्लाह जिसने मदीना नहीं देखा गए वो लोग तड़प रहे गए। मेरे मौला उन्हें मदीना शरीफ में हाज़री नसीब फरमा दे। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा अल्लाह ने आंखें दिया गए तो गुंबद खदरा जाकर जरूर देख कर आ जाओ। अगर आपने इस गुंबद को हकीकत में जाकर देखा सारी दुनिया के नज़ारों को भूल जाओगे और यही गुनगुनाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तौबा को जाओगे, अगर तौबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तौबा को जाओगे तो आना। जरा पूरा मजमा बोलो, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है वो कौन सा मजहब है? पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहाँ तक बताओ, कोई खामोश न रहे। मोइनुद्दीन कादरी की गुफ्तगू को आप रंग पकड़ाओ। मैं कुछ पैगाम देकर जाऊंगा, आप गौर से सुनिएगा। जो भी पैगाम मैं दूंगा इंशाअल्लाहुल अजीज आप दिल में उतारने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको मजहब इस्लाम समझ में आ गया है। गौर से सुनिएगा। आपसे मैंने क्या कहा? सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब, पूरा मजमा झूम कर बोलो, वो मजहब
اسلام ہے، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ پیغام اسلام کانفرنس میں آنے والوں، اسلام کا پیغام کیا ہے اسے آپ ملاحظہ کر لو۔ سنو، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں دو پاؤں رکھنے کا نام انسان ہے۔ نہیں بھائیو، اگر دو پاؤں رکھنے والے کو صرف انسان کہا جاتا تو مرغا اور مرغی کے پاس بھی تو دو پاؤں ہے، آپ اس کو کیا کہو گے؟ اگر کوئی دو ہاتھ کی بنیاد پر انسان ہو تو پھر یاد رکھنا دو ہاتھ تو بندروں کے پاس بھی ہے، آپ اس بندر کو کیا انسان کہہ دو گے؟ نہیں نہیں، سنیں اسلام کیا بتاتا ہے، اسلام انسان کسے کہتا ہے۔ اسلام کی روشنی میں دیکھو گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کسے کہتے ہیں۔ دو آنکھوں کا نام صرف انسان نہیں ہے، دو ہاتھ کا نام انسان نہیں ہے، دو پاؤں کا نام انسان نہیں ہے۔ اگر دو آنکھوں کا نام انسان ہوتا تو پھر یاد رکھنا آج کتے اور بلی کے پاس بھی دو آنکھیں ہیں، آپ اسے کیا کہیں گے؟ بھائی صاحب آواز صاف کیجئے، صاف کیجئے، میری بات صاف کر دیجئے، صاف مکمل، ایک کو کم کر دیجئے اور آواز بڑھا دیجئے۔ صرف دو آنکھوں کا نام اگر انسان رہتا تو پھر کتے بلی کے پاس بھی دو آنکھوں کو کم کیجئے، ایک کو کم کرو بھائی، ایک کو کم کرو، آواز صاف جائے، میری گفتگو ملاحظہ کرنے دیں، غور سے سنیے گا۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان اس کا نام نہیں ہے صرف جن کے پاس دو آنکھیں ہو، جن کے پاس دو ہاتھ ہو، جن کے پاس دو پاؤں ہو۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ آج جو لوگ کہتے ہیں اسلام مانوتا کا پیغام نہیں دیتا، اسلام انسانیت کا پاٹ نہیں پڑھاتا، پوچھو مفتی صاحب قبلہ سے، ایک کتاب کا نام ہے فتوی عالمگیری۔ فتوی عالمگیری میں ایک مسئلہ لکھا ہے، میں نے جب پڑھا تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں سوچنے لگا یا اللہ مذہب اسلام کی خوبصورتی کتنی اچھی ہے، خوبصورتی کا کیا کہنا۔ سنو، مذہب اسلام پیغام یہ دیتا ہے ایسے تو لوگوں کو اپنے ناخن 40 دن سے پہلے کاٹ لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی گائے کا دودھ نکالتا ہو، بھینس کا دودھ نکالتا ہو، جانور کا دودھ نکالتا ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے وہ 8 سے 10 دن کے اندر وہ ناخون کو کاٹ لیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کے ناخون بڑے رہیں، اب وہ اگر جانور کا دودھ نکالے گا، وہ گائے کا دودھ نکالے گا، وہ اگر بھینس کا دودھ نکالے گا تو ناخون لگنے کی وجہ سے کہیں جانور کو تکلیف نہ ہو جائے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا اور آپ سچے دل سے بتاؤ، جو مذہب اسلام جانور کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے وہ انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہوگا۔ لیکن جو لوگ اسلام کو نہیں سمجھتے وہ بکواس کرتے ہیں۔ سنو، جانوروں کے بارے میں بھی مدینے والے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ جانوروں کو کبھی گالی مت دیا کرو۔ آج تمہاری گائے اگر رسی توڑ کر بھاگ جائے، تم گائے کو بھی ماں بہن کی گالیاں دے دیتے ہو۔ سنو میری گفتگو، اور یہ سماج میں ایسا رواج ہو گیا ہے، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانوروں کو بھی گالیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا جانوروں کو بھی تم گالیاں مت دیا کرو۔ جب جو مذہب جانوروں کو گالیاں دینے سے منع کرتا ہے وہ انسانوں کو گالیاں دینے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اگر آپ سچے مسلمان ہو تو سنو، جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اسلام نے۔ جو لوگ چلاتے ہیں کہ مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی، اسلام تو اتیاچار کا پیغام دیتا ہے، اسلام تو تکلیف میں لوگوں کو ڈالتا ہے۔ سنو، اگر تم صحیح معنی میں اسلام کے قریب آنا چاہتے ہو تو کسی شرابی کو دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش مت کرو، کسی جواری کو دیکھ کر اسلام سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ اسلام کو اگر سمجھنا ہے حضور شیر نیپال کی زندگی کا مطالعہ کر لو، اعلیٰ حضرت کی سیرت کا مطالعہ کر لو، غوث اعظم کی سیرت کا مطالعہ کر لو۔ اور ماں بہنوں، اگر سچائی میں اسلام سمجھنا چاہتی ہو تو حضور کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کا مطالعہ کر لو۔ اور نوجوانوں، اگر مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھتے جاؤ گے، مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھتے جاؤ گے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے جاؤ
جاؤ گے، اسلام سے تمہیں محبت ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن آج لوگ کسی شرابی کو دیکھ کر اسلام سمجھنے لگتے ہیں، کسی جواری کو دیکھ کر اسلام سمجھنے لگتے ہیں۔ اسلام پیغام کیا دیتا ہے سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، جانوروں پہ لوگ ظلم کرتے ہیں، انسانوں پہ ظلم کرنے کو سکھاتا ہے، سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا عابد شخص تھا، اتنا بڑا عبادت گزار تھا جو 70 سال تک اللہ کی عبادت کیا تھا۔ 70 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والا ایک مرتبہ ایک بکری کے بچے کے سامنے بکری کے گردن پہ چھری چلا دیا، بکری کو ذبح کر دیا۔ بکری کا بچہ سامنے دیکھ کر روتا رہا اور وہ چلاتا رہا، اس نے کچھ نہیں سنا، بکری کے بچے کے سامنے اس کی ماں کو ذبح کر دیا۔ آواز آئی، او نادان، تو نے ایک بکری کے بچے کے سامنے اس کی ماں کو ذبح کر دیا ہے، میں نے تیرے 70 سال کی عبادت کو برباد کر دیا ہے، میں نے تیرے 70 سال کی نمازوں کو تیرے منہ پہ مار دیا ہے۔ اب وہ شخص رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، یا اللہ میرے لیے تو بکری کا گوشت حلال ہے، پھر یہ بکری کو ذبح کرنے پہ 70 سال کی عبادت کو برباد کیوں کر دی گئی؟ تو غور سے سنیے گا، آواز آئی، ہاں بکری کا گوشت تیرے لیے جائز ہے، لیکن سن، اس لیے کہ تو نے بکری کے بچے کے سامنے اس کی ماں کو تو نے ذبح کر دیا، تجھے بکری کے بچے پہ رحم نہ آیا۔ وہ روتا رہا، کئی سال گزر گئے، ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہا تھا، اتنا روتا تھا، ہر وقت اس کے سامنے کا کپڑا گیلا رہتا تھا، بڑا رویا، بڑا گر گرایا۔ ایک دن وہ جنگل سے گزر رہا تھا، آندھی چلی تھی، وہ چڑیے کا گھونسلہ یعنی پکشی کا گھونسلہ وہ زمین پہ گرا ہوا تھا، اس گھونسلے میں 2-4 بچے پکشی کے چڑیا کے چہچہا رہے تھے۔ اس کو دیا آ گئی، اس عابد شخص کو رحم آ گیا، اس نے اس چڑیا کے بچے کو گھونسلہ سمیت اٹھایا، اوپر ایک درخت پہ رکھ دیا، اس لیے کہیں کوئی جانور آ کے اسے کھا نہ لے، یہ بچے تو نیچے مر جائیں گے، یہ چڑیا اس بچے کو اوپر درخت پہ نہیں لے جا پائے گی، پھر اگر بارش آ گئی یہ بچے مر جائیں گے۔ اس نیت سے اس نے اس چڑیا کے گھونسلے کو بچوں سمیت اٹھایا اور اٹھا کر درخت پہ رکھ دیا۔ درخت پہ رکھنا تھا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، آواز آئی، اے بندے، میں نے جو تیرے 70 سال کی عبادت کو میں نے رد کر دیا تھا، اس عمل کی وجہ سے، چڑیا کے بچے پہ رحم کرنے کی وجہ سے، میں نے پھر سے تیرے 70 سال کی عبادت کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ سمجھ، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اسلام کا پیغام سننا چاہتے ہو، آپ کو محبت ہو جائے گی اسلام سے، دوسرے بھی اگر سنیں گے ان کو بھی یقیناً محبت ہو جائے گی۔ آپ نے اسلام کو سننا کب پسند کیا ہے؟ یہی وجہ ہے، جاہلوں کو اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا، پڑھے لکھے کے سامنے اسلام پیش کریں گے، پڑھے لکھے لوگ پڑھتے جائیں گے، اسلام سے محبت ہوتی جائے گی، اسلام کے دامن میں آتے جائیں گے۔ غور سے سنیے گا، وہ مذہب جانوروں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرنے کو کہتا ہے۔ اب آؤ مسلمانوں، انسان کی طرف یہ اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلام کی سندرتا کیا ہے، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، غور سے سنو۔ اسلام کہتا ہے، او بھائی غور سے آپ بھی سنیں، نوجوان ادھر ادھر مت بھٹکو، تمہیں بھی سننے کی ضرورت ہے، اور جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں آپ بھی سنو۔ پتہ نہیں اس کے بعد میں ملوں یا آپ ملیں یا نہ ملیں، کوئی نہیں جانتا، اگلا جلسہ کبھی سننے کو موقع ملے یا نہ ملے۔ ابھی ہمارے علاقے میں ایک حافظ صاحب، میں مدینہ شریف میں رمضان میں تھا، ایک حافظ صاحب کے تعلق سے فون گیا، 4 بچے کا باپ،
سحری کھا کے گھر سے نکلا، مسجد میں نماز پڑھا دوں گا جا کر۔ امامت کی ڈیوٹی بڑی سخت ہوتی ہے، اماموں پہ رحم کیا کرو، ان کی بھی بیوی ہوتی ہے، ان کے بھی بچے ہوتے گئے، لیکن تم نے اماموں کو غلام بنا کر رکھ دیا۔ تمہیں 10,000 پیسے لے کر گھومنے میں تمہیں پیسے کم لگتے گئے، تو 20,000 لے کر نیپال کے بارڈر پہ اور نیپال کے بریج پہ یا نیپال کے جگہ جگہ جا کر تو گھوم لیتا ہے، تجھے وہ پیسے زیادہ مہنگے نہیں لگتے، لیکن جب امام کو دینے کی باری آتی ہے 5,000 بہت نظر آتے گئے، 10,000 بہت نظر آتے گئے۔ یاد رکھیے گا یہی وہ امام ہے جو خوشی میں بھی آپ کے ساتھ رہتے گئے، غم میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہتے گئے۔ جب آپ کی ماں کا جنازہ اٹھتا ہے، باہر کا کوئی مولوی معین الدین قادری نہیں آتا ہے، باہر کا کوئی فلاں صاحب وہ نہیں آئے گا، ماں کا جنازہ نکلے گا، روتے ہوئے کاندھا دے کر بخشش کی دعا کرنے آپ کے محلے کے مسجد کے امام صاحب نظر آئیں گے، یہی علاقے کے علماء آگے آگے آئیں گے۔ اس لیے باہر والوں کو کرسی دیتے ہو، باہر والوں کی قدر کرتے ہو، باہر والوں سے زیادہ اپنے علاقے کے علماء کی قدر کرو۔ میں تو کہتا ہوں 25,000 30,000 کا مقرر تم 4 منگاتے ہو ایک جلسے میں، اللہ کے واسطے ایک جلسے میں 4 خطیبوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مت بلاؤ معین الدین قادری کو، مت بلاؤ فلاں صاحب کو، باہر کے ایک خطیب کو بلاؤ، ایک شاعر کو بلاؤ، علاقے کے علماء کو انہی کا پیسہ نذرانہ بچا کر دے دو۔ اللہ کی قسم یہ علاقے کے علماء کو آپ نے اگر 1,100 روپے نذرانہ دے کر بھیجا، اتنی دعائیں دے کر جائیں گے، اتنی دعائیں دے کر جائیں گے، یہ تجھے گوشت 1 کلو اس پیسے سے گھر خرید کر لے جائیں گے۔ جب ان کی بیوی گوشت بنائے گی، ان کے بچے کھا کر یہاں مسکرائیں گے، وہاں مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، وہاں گنبد خضرا کے مکین مسکرائیں گے۔ اللہ کے واسطے ظلم مت کرو اماموں پہ، اللہ کے یہاں پائی پائی کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ آپ نے سنا نہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تو نے ذرہ برابر بھی نیکی کیا اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا، لیکن اگر ذرہ برابر بھی گناہ کیا اللہ اس کا بھی بدلہ تمہیں دے گا۔ وہ امام صاحب جا رہے تھے، ڈیوٹی سخت تھی، فجر کی نماز پڑھانے، بڑی سی گاڑی آئی اسے ٹکر ماری، اسی جگہ پہ اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی مقتدی کے آنکھ میں آنسو نہیں آیا کہ ان کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے گئے، ان کی 3 بیٹیاں ہیں، ان کی بیوی تو ابھی جوان ہے، ان کے بیٹے چھوٹے چھوٹے گئے، ان کی بیٹیاں چھوٹی ہیں۔ کسی مقتدی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ان کے ہوں گے مقتدیوں میں، اگر وہ چاہیں ان کے گھر کی ذمہ داری لے سکتے تھے، اگر وہ چاہتے ان کی بیوی کے لیے بچوں کے لیے مکان بنوا کر دے سکتے تھے، لیکن کوئی آگے نہیں آیا۔ میں کہنا چاہوں گا آپ نے امام کا کیا صلہ دیا، امام کو آپ نے کیا بدلہ دیا؟ آپ کبھی جانتے ہو عید کا دن آتا ہے، دل کے کانوں سے سننا، عید کے دن کوئی مزدور اگر باہر رہتا ہے نا، ان سے پوچھو ان کا کلیجہ کتنا پھٹتا ہے، وہ رونے لگتا ہے عید کے دن بچوں کو یاد کر کے، بیوی کو یاد کر کے، اور وہ دعا کرتا ہے میرے مولا تو نے مجھے مجبور بنا دیا ہے، مالک میں مجبور ہوں، اس لیے اپنے بچوں کو چھوڑ کر دہلی میں کام کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کاٹمانڈو میں کام کر رہا ہوں۔ عید جیسا دن گزر رہا ہے، ان کو بار بار خیال آتا ہے کہ فلاں کے بچے اپنے باپ کی انگلی کو پکڑ کر عیدگاہ جا رہے ہوں گے، میرے بچے کن کی انگلی کو پکڑ کر عیدگاہ جائیں گے؟ جن کے باپ گھر میں گئے وہ تو خوشیاں منا رہے ہوں گے، میرے بچے میرے راستے تکتے ہوں گے۔ آپ اگر باہر رہتے ہو آپ کو اتنا خیال آتا ہے، کبھی سوچا گئے آپ کا امام عید میں آپ کے گاؤں میں رہتا ہے، بقرعید میں آپ کے گاؤں میں رہتا ہے، رمضان میں آپ کے گاؤں میں رہتا ہے، شب برات میں آپ کے گاؤں میں رہتا ہے۔ اللہ کے واسطے اماموں پہ ظلم نہ کرو، ان اماموں کی بھی بیوی بچے گئے، ان کے ماں باپ بھی ہے، اماموں کو اتنا دے دو، اتنا دے دو، اتنا دے دو، یہ خود مختار ہو جائیں، یہ امام یہاں راضی ہوں گے، وہاں مدینہ
مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، وہاں غریب نواز راضی ہو جائیں گے، وہاں غوث اعظم راضی ہو جائیں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا ظلم کسی پہ کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ معافی چاہوں گا میری گفتگو اگر تھوڑی کڑوی ہو جائے آپ برداشت کرنے کی کوشش کیجئے گا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا نوجوانوں تمہیں بھی سننے کی ضرورت ہے۔ سنو اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے تو اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ سنیں تو اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا پیغام ہے، بانی اسلام کا پیغام ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے، یہ حدیث پاک ہے کہ تو اس وقت تک ہر فرد سے حضور خطاب فرما رہے گئے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا ناپسند جو چیز اپنے لیے کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی سوچو، اسے بھی وہ چیزیں ناپسند آتی ہوگی۔ اور نوجوان تو یہ سوچتا ہوگا ہماری بیوی کو کوئی دیکھے کیا میں اسے پسند کروں گا؟ کیا زور سے بولیے، کیا میں پسند کروں گا؟ آپ کی بیوی کو کوئی تکے بری نظر سے کیا آپ پسند کرو گے؟ کیا پورا مجمع بول کر بتاؤ۔ آپ کی بہن کو کوئی گالیاں دے کیا آپ برداشت کر لو گے؟ کیا آپ کی بیوی کو کوئی گالیاں دے آپ برداشت کرو گے؟ آپ کی ماں کو کوئی گالیاں دے آپ کو پسند آئے گی؟ یہ باتیں نہیں آئے گی۔ آپ کے گھر میں کوئی تانک جھانک کرے تو یاد رکھو کیا آپ کو یہ باتیں پسند آئے گی؟ نہیں۔ جب آپ کو یہ باتیں پسند نہیں ہے کہ کوئی میری بیوی کی طرف کیوں دیکھے گا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، کوئی بہن کو گالیاں کیوں دے گا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، کوئی میری ماں کو گالیاں کیوں دے گا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو یاد رکھ تو جس کی بہن کو تکتا ہے اسے بھی یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہے، تو جس کی بیوی کی طرف غلط نگاہ ڈالتا ہے اسے بھی یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہے، تو جن کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے وہ بھی ان باتوں کو ناپسند کرتا ہے، اور تو اگر کسی کے گھر میں جھانکتا ہے وہ بھی ان باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تو سنو آپ اپنے لیے جو چیزیں ناپسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو ان چیزوں کو ناپسند کرے، اپنے لیے جن چیزوں کو وہی دوسروں کے لیے بھی ناپسند نہ کرو، تب تک تو مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا میری گفتگو میں آگے بڑھاؤں؟ اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر بولوں؟ ارے اجازت ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ کتنے لوگ سننا چاہتے ہو؟ جتنے مرد بیٹھے گا یہاں سے لے کر وہاں تک ہاتھوں کو لہرا کر بولے یا رسول اللہ۔ معاف کیجئے گا آج نیچے سے لے کر ہمارے اوپر تک کچھ لوگوں کو چھوڑ کر، کچھ علماء کو چھوڑ کر ذہنیت یہ بن گئی ہے کہ جب تک شاعر صاحب نعت پڑھیں گے، نعت پڑھیے، نعت پڑھنا بھی ہم تو کہیں گے یہ نعت پڑھنے والوں کو میں داد دینا چاہوں گا جن نعت پڑھنے والوں نے ہماری نوجوان نسلوں کو میوزک سے ہٹا کر نعت نبی سننے کی طرف عاشق بنا دیا ہے، جن نعت نبی پڑھنے والوں نے ہمارے بچوں کو مصطفیٰ کا عشق بتا دیا ہے۔ یہ پہلے گانے گنگناتے تھے، آج ہمارے نوجوان یہ شاعروں کی لکھی ہوئی مدینے والے مصطفیٰ کی شان میں وہ نعتیں گنگنایا کرتے ہیں۔ یہ انہی جلسوں کا تو نتیجہ ہے۔ جو لوگ کہتے جلسوں سے کیا فائدہ، جلسوں سے کیا فائدہ، یہی تو ایک پلیٹ فارم بچا ہے لوگوں تک دین پہنچانے کا۔ یہ جلسے بند ہوں گے پھر دین پہنچانے کا کوئی پلیٹ فارم اور لوگوں تک، عوام تک یہ باقی نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے جمعہ کے دن پہلے پہنچا کیجئے، جمعہ کی تقریر سنا کیجئے۔ سب سے اچھی تقریر جمعہ کے دن امام صاحب کی تقریر ہوتی ہے۔ آپ بھی غور سے سنیے آقا نے کیا فرمایا، آگے ارشاد فرماتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو جائے، اس کا پڑوسی
उससे खुश ना हो जाए। आज कौन है भाई किसका पड़ोसी दुखी होकर नहीं बैठा है? यानी एक भाई भाई को दुखी करके बैठा है, एक भाई बहन अगर पड़ोस में रहती है उसको तकलीफ देकर रखा है। अरे पड़ोसी तो छोड़ो भाई, आज नौजवान नस्लें इतनी बिगड़ गई है। गौर से सुने, ऐसी गुफ्तगू मैं कभी कभी करता हूँ। आप क्या समझते हैं हुजूर ने क्या फरमाया? जब तक तेरा पड़ोसी तुझसे खुश ना हो जाए, तेरा पड़ोसी तेरी तकलीफ से जब तक महफूज ना हो जाए, तू कामिल मुसलमान नहीं हो सकता, पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों का पड़ोसी किससे खुश है? कितने पड़ोसी की बात तो छोड़िए भाईजान, आज हालत ये हो गई हजरत साहब, हालत ये हो गई है, बेटा कई जगहों पे एक कट्ठा जमीन के चक्कर में बाप की गर्दन पे छुरी चला दिया। बड़ा भाई छोटा भाई बड़े भाई को छुरी मार दिया। हमारे यहाँ जो प्रधान साहब इसी मर्तबा जीते, उनका छोटा बेटा अपने बड़े भाई को, रात में बड़ा भाई सो रहा था, वो इतनी बड़ी चाकू लेके गया, अपने भाई के सीने में चाकू जाकर गोंद दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरा भाई मेरे बाप की जायदाद का हकदार हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सड़े हुए समाज में हम जीते हैं, भाई को भाई मार दे रहा है। एक कट्ठा जमीन के चक्कर में हमारे जिला में, मैं हर जगह की बात नहीं करता, अपने घर की बात करता हूं जहां पे ये बातें हो गई हैं। एक ऐसा नौजवान लड़का है, एक कट्ठा जमीन के चक्कर में बाप ने एक कट्ठा जमीन सिर्फ इसलिए रखा हुआ था कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा इसी लालच में मेरे बेटे मेरी खिदमत करेंगे, मेरी बेटियां मेरी खिदमत करेगी। लेकिन वो नालायक बेटा वो बाप की गर्दन पे एक कट्ठा जमीन के चक्कर में छुरी चला दिया। और किस वक्त चलाया? जुमा की नमाज पढ़ने बाप जा रहा था और वो बेटा घात लगाकर बैठा था और पीछे से आकर मारा, छुरी गर्दन उतार दिया। मैं कहना चाहूंगा, ओ बेटो तू खुदा के यहाँ क्या जवाब देगा, क्या मुंह दिखाएगा? तुम्हें मरने से पहले ही मर जाना चाहिए, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। मैं नौजवानों आपसे कहना चाहूंगा, जब तक तेरी माँ जिंदा है तू उनके मर्तबे को नहीं समझता, ये तेरे बूढ़े बाप जिंदा है तू उनके मकाम को नहीं समझता। आज तू झुंझला कर बातें करता है। बहुत सारी जगहों पे बात ये देखी जाती है, माँ से बेटा कहता है रात के 10 बजे, ओ माँ मैं अभी जाता हूँ, बस अभी आता हूँ, थोड़ी बाहर घूमने जाता हूँ। अब वो बेटा ये कहकर तो गया कि माँ अभी गया अभी आया, लेकिन वही माँ इंतजार करती रहती है, बूढ़ी माँ है, बूढ़ा बाप इंतजार कर रहा है। रात के 10 बजे बेटा निकला, 11 बज जाता है, नौजवान तू घर नहीं आता है, तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है। रात के 12 बज जाते हैं, तू घर नहीं आता है, तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है। रात के 12 बज जाते हैं, तेरी माँ की ममता तिलमिला उठती है, तेरी माँ लाठी के सहारा लेकर तेरे बाप के बिस्तर के करीब जाती है और कहती ओ फला के अब्बू, ओ लड्डू के अब्बू, ओ पप्पू के अब्बू, जरा देखें तो अपना बेटा कहाँ चला गया। रात के 10 बजे निकला था और ये कह के गया था अभी जाऊंगा फौरन आऊंगा। जमाने की हालत ठीक नहीं है, जरा देखें तो कहाँ है वो तेरा बाप जो चल नहीं सकता है, वो लाठी का सहारा लेकर चलता है। पीछे से तेरी माँ टॉर्च की रोशनी दिखाते हुए चलती है, लाइट की रोशनी दिखाते चलती है। और जब तू चौराहे पे बैठ के गप्पे मारता है दोस्तों के साथ, तेरी माँ पुकार कर कहती ओ बेटा तू तो कहा था कि अभी गया अभी आ जाऊंगा, तू देखता है रात के 12 बज गए, तू अभी तक यहाँ खड़ा है। तो नौजवान तू झुंझुला के जवाब देता है और कहता ओ माँ मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया, मेरे भी दोस्त हैं, मेरे भी यार हैं, मेरे भी दोस्त यार हैं। मैं कहना चाहूंगा आज तू झुंझला के बात करता है। अल्लाह की कसम, जिस दिन तेरी माँ दुनिया से चली गई, जिस दिन तेरा बूढ़ा बाप दुनिया से चला गया, रात के 2 बजे बारिश के पानी में तू भीग कर आएगा, कोई तुझे बेटा कह के हाल पूछने वाली माँ घर में नजर नहीं आएगी। तेरा बूढ़ा बाप जिस दिन चला गया तुझे हौसला देने
دینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے ماں باپ جب تک زندہ گئے ماں باپ کی باتوں پہ عمل کر لو، ماں باپ کی قدر کر لو۔ ماں باپ اگر تیرے زندہ گئے سب سے بڑا بہادر تو کہلائے گا۔ جس دن ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو یاد رکھنا اس دن تیرا گھر کاٹنے کو دوڑے گا۔ اس وجہ سے لوگوں ماں باپ اگر زندہ گئے ماں باپ کو راضی کر لو، مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ ماں باپ اگر ناراض رہ گئے تو یہ مت سمجھنا کہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ تو چلا جائے گا۔ ماں باپ کو ناراض کر کے تو غریب نواز راضی ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں، ان علماء سے پوچھئے ماں باپ اگر تیرے ناراض ہے تو آپ کا مسجد جانا بیکار ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہے تو جلسوں میں آنا بیکار ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہے تو ساری عبادتیں تیری بیکار ہے۔ ماں باپ کو راضی کر لو۔ ماں باپ اگر جن کے ناراض ہے یہاں سے اٹھ کے گھر جانا، ماں کے قدموں سے لپٹ جانا، باپ کے پاؤں پکڑ کے لپٹ جانا اور کہنا او میری ماں ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہم نے جلسے میں سنا گئے آپ ہی تو میری دنیا ہو، آپ ہی تو میری جنت ہو۔ گھر جانا نوجوان جن کے ماں باپ ناراض ہے، ماں باپ کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا او ماں ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں زمین نہیں چاہیے، جائیداد نہیں چاہیے، محل و مکان نہیں چاہیے، ہمیں روپے پیسے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ کہنا پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ ماں کے بیٹو کوئی خاموش نہیں رہنا، گھر جانا تو ماں سے کہنا پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ ماں کے بیٹو ماں باپ کو راضی کر لو، اپنے علماء کی باتوں کو آج مان لو۔ اگر آج آپ نے علماء کی باتوں کو نہیں مانا تو کل تجھے پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے یاد رکھو اس دنیا میں ایسی زندگی گزارو، تکلیف دے کر زندگی کسی کو نہ گزارو۔ اگر آپ نے کسی کو تکلیف دے کر زندگی گزاری ہے، یہ حکومت کب تک رہنی ہے، یہ زندگی کب تک باقی رہنی ہے؟ اس وجہ سے جب تک زندہ رہو عاشق مصطفیٰ بن کے زندہ رہو، لوگوں سے مسکرا کے باتیں کرتے رہو، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آپ مسکرا کے باتیں کرتے رہو گے دنیا میں جاؤ، دنیا میں رہو گے، عزت دار بن کر رہو گے۔ جب تیرا انتقال ہو جائے گا اپنے تو اپنے دوسرے بھی کھڑکی سے پردہ کو ہٹا کر کہیں گے یہ کوئی غدار نہیں بلکہ مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس لیے صاحبو آپ سے میں کہنا چاہوں گا آپ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، اس دنیا میں آئے ہو کیا لے کر آپ جائیں گے؟ مکان ساتھ میں نہیں جانے والا، دکان ساتھ میں نہیں جانے والی، یہ زمین و جائیداد ساتھ میں نہیں جانے والی۔ اس وجہ سے موت کی تیاری ہمیشہ کرتے رہو۔ کب چلے جاؤ گے اس دنیا سے؟ اللہ نے جب تک سانسوں کو زندہ رکھا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، شکر ادا کرتے رہو۔ ایک ایسا بوڑھا شخص، بوڑھا 70 سال کا حاجی صاحب، 70 سال کا، ہاسپٹل میں جا کر بھرتی کیا۔ جب سانس اٹکنے لگی ڈاکٹروں نے آکسیجن لگایا، آکسیجن سمجھتے ہو نا، آکسیجن لگایا، اور جب آکسیجن لگایا نا 24 گھنٹے ہاسپٹل میں رہا۔ 24 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ کی چھٹی ہو گئی۔ جب باہر نکلا نا ڈاکٹر نے بل دے دیا ہاتھ میں، جیسے ہی بل دیکھا رونے لگا۔ ڈاکٹر سب پہنچ گئے، کہنے لگے او بابا جی پیسے زیادہ ہو گئے بل میں، روئیے نہیں، روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہیں، میں پیسے کم کر دوں گا، کچھ آپ سے کم پیسے لوں گا، کچھ کم کر دیتا ہوں فیس میں۔ کہا کہ او ڈاکٹر تو کیا سمجھتا ہے، مجھے بھکاری سمجھتا ہے؟ اللہ نے مجھے اتنی دولت سے نوازا، اگر میں چاہوں کھڑے کھڑے تیرے ہاسپٹل کو خرید سکتا ہوں۔ کہا پھر روتے کیوں ہے بابا جی؟ کہا کہ اس لیے روتا ہوں کہ 24 گھنٹے تک
میں نے صرف 24 گھنٹے تیرے ہاسپٹل میں رہ کر آکسیجن لگا کر سانسیں لیا ہے، تو نے 90,000 کا بل بنا دیا ہے۔ اللہ کی کھلی فضا میں نے 70 سال تک سانسیں لیا، اس اللہ کا میں نے کبھی شکر ادا نہیں کیا، کبھی کیا شکر ادا؟ سنو، گاڑی لیتے ہو، مٹھائی بانٹتے ہو، کوئی گاڑی خریدتے ہو، زمین خریدتے ہو، مٹھائی بانٹتے ہو، گاڑی خریدو، مٹھائی بعد میں بانٹو، سب سے پہلے جا کر رب کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نمازیں پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھو کہ میرے مولا تیرا شکر ہے۔ کوئی 10 سال باہر میں رہ کر گاڑی نہیں خرید سکتا، کوئی موٹر سائیکل نہیں خرید سکتا، مالک تو نے کتنا کرم کیا کہ میں نے 4 ویلر خرید لیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کبھی؟ کبھی نہیں کیا۔ آپ زمین خریدتے ہو، مٹھائی لے کر آتے ہو، کبھی سوچا مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھا کبھی آپ نے؟ 99% لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، صرف علماء کی ذات ہے جو جا کر نماز مسجد میں شکرانے کے طور پہ نفل نماز 2 رکعت ادا کر لے، دوسرے لوگ نہیں کر پاتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں۔ اگر خوشیاں لانا چاہتے ہیں زندگی میں، لاکھوں روپے خرچ مت کرو اپنی بیٹی کی شادی میں، 50 لاکھ خرچ کر دیتے ہو، پیسے بچاؤ، 5 لاکھ 2 لاکھ ہی خرچ کرو اپنی بیٹی کی شادی میں، 10 لاکھ بچا کر محلے میں رہنے والے کسی غریب کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دو اور شادی کروا دو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ غریب کی بیٹی اپنے سسرال میں جا کر مسکرائے گی، یہاں وہاں مدینے والے مصطفیٰ گنبد خضرا کے مکین مسکرائیں گے۔ دل میں سکون چاہتے ہو، آج بنگلہ ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون ہم کس چیز میں تلاش کرتے ہیں بھائی؟ ہم آرٹیفیشیل چیز میں سکون تلاش کرتے ہیں، ہم اے سی میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سکون آرٹیفیشیل چیزوں میں نہیں ہے۔ آرٹیفیشیل آپ سمجھ رہے ہیں؟ آرٹیفیشیل چیز اسے کہتے ہیں جسے انسان نے بنایا ہو سکون کے لیے۔ اے سی میں سکون نہیں گئے، آرٹیفیشیل چیزوں میں سکون نہیں گئے، بلکہ نیچرل چیزوں میں سکون ہے۔ کیوں آپ سمجھتے ہو اے سی میں سکون تلاش کرتے ہو، آپ گدے میں سکون تلاش کرتے ہو، کیسے آرٹیفیشیل چیزوں میں سکون نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کو پیاس لگ جائے، بہت شدت کی پیاس لگی ہے، آپ جا کر تھمس اپ پی لو، آپ جا کر کوکو کولا پی لو، آپ جا کر مرنڈا پی لو، آپ جا کر اسپرائٹ پی لو، کیا آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ کیوں؟ یہ کوکو کولا اور یہ اسپرائٹ کی بوتلیں اور یہ ٹھنڈا کی بوتلیں، یہ ساری چیزیں آرٹیفیشیل ہے۔ ٹھنڈا پینے کے بعد بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے سکون کے لیے، کیونکہ سکون اللہ نے آرٹیفیشیل چیزوں میں نہیں رکھا ہے۔ اللہ نے سکون اگر رکھا ہے تو نیچرل چیزوں میں رکھا ہے۔ اے سی کی ہوا میں جا کر آپ رہو، آپ اے سی میں رہو گے، چند گھنٹوں کے بعد باہر نکلو گے، لگے گا بدن کا چمڑا جل جائے گا۔ لیکن کھلی فضا میں جو لوگ ہمیشہ رہتے ہیں، ٹھنڈی ہوا میں لوگ رہتے، کہتے قدرتی ہوا کی بات ہی نرالی ہے۔ کبھی سوچا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ بیٹی اللہ نے دیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ بیٹا اللہ نے دیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ مذہب اسلام کا پیغام کیا ہے؟ مذہب اسلام بتاتا ہے، پیغام دیتا ہے، اگر تیرا پڑوسی مسلمان کے علاوہ اگر غیر مسلم بھی ہو تو بھی اس کا تو اتنا ہی خیال رکھ، کیونکہ وہ تیرا پڑوسی ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ جائے گا۔ تو جو عمل کرے گا اللہ اس کا بدلہ تجھے دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ کبھی سوچا ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ مدینے والے مصطفیٰ ہے، حضور کے بغل میں، گھر کے بغل میں ایک یہودی کا گھر ہے، اللہ اللہ، وہ یہودی کا گھر ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ کے گھر میں کئی دنوں کے بعد اچھا سا سالن بنا ہے۔ غور سے سنو لوگو، وہ مدینے والے مصطفیٰ کی زندگی کو اپنے اندر شامل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ نے مدینے والے مصطفیٰ کی زندگی کو اپنے اندر شامل نہ کیا، آپ کا چلنا بیکار ہے۔ آپ کس بات کے پھر مسلمان ہو؟ اور میں تو کہتا ہوں، جب تک زندہ رہو عاشق مصطفیٰ بن کر زندہ رہو، اور اگر موت آئے تو بھی عاشق مصطفیٰ بن کر دنیا سے جاؤ۔
क्योंकि जानते हो आशिक मुस्तफा पर के देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। आशिक मुस्तफा बन के देखो। हमारे यहाँ के एक मुफ्ती साहब किबला जिनको कोई नहीं जानता था, वो मुस्तफ़ा के इश्क की बात किया, मुस्तफ़ा के नामूस की बात किया, तो जानते हो पूरी दुनिया में उनकी शोहरत का डंका बज गया है। और आज भी वो कैद से ही कहते गए आशिक़ मुस्तफ़ा बन के देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। और मेरा दावा है, मेरा दावा है, मेरा दावा है, रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। सुनो सुनो, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सीरत को अपना लो, हुजूर की जिंदगी का मुताला करो, हुजूर की जीवनी को पढ़ो। आप हुजूर की जीवनी को पढ़ते जाओगे, आपको हुजूर से भी मोहब्बत होती जाएगी। और याद रखिएगा, इस्लाम के दामन में आते जाओगे। ये उलमा बैठे गए, सुनो, मदीने वाले मुस्तफ़ा के घर के बगल में एक यहूदी का घर है। कई दिनों के बाद अच्छा सा सालन बना गए, सालन। अल्लाह अल्लाह, कई दिनों तक हुजूर के घर में चूल्हे में आग तक नहीं जलती थी। सुनो, हुजूर मजबूर नहीं थे। अगर कोई कहता था ना आज लोग नाम लेते हैं बहुत नीचे करके, हुजूर तो बकरियां चराते थे। अरे भाई मजबूर नहीं थे हुजूर, हुजूर के घर में 10-10 दिनों तक चूल्हा नहीं जला, इसलिए ताकि मेरे गरीब उम्मत को मेरी जिंदगी को देखकर जिंदगी जीने का सलीका आ जाए। आय हाय, इसलिए हुजूर ने अपने पेट पर पत्थर बांधा, शिकम मुबारक पे पत्थर बांधा। कभी सोचा है आपने? अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा खुद फरमाते गए, ओ आयशा इस पहाड़ को देख रही हो, अगर मैं चाहूं पहाड़ की तरफ इशारा कर दूं तो ये सारा पहाड़ सोने का बनकर मेरे पीछे पीछे चलने लगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा को वो पावर दिया है, जब उनके गदा भर देते गए शागाने ज़माना की झोली। बोलूं थोड़ी देर या खत्म कर दूं? आप लोग ऐसे बोल रहे, लग रहा जनाजा निकलने वाला है। अरे बोलूं कि खत्म कर दूं? जरा हाथों को लहरा कर पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या हबीब अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथों को उठाया है मेरे मौला वो रात को जाए ख्वाब में ही सही, कम से कम मुस्तफ़ा के मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा दे। अब जो दुआ करूंगा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। मैं क्या पढ़ रहा था भूल गया। अरे क्या पढ़ रहा था? मुझे याद, लेकिन ये लोग देखें क्या सुन रहे हैं, ये मैं सोच रहा हूँ। पता नहीं ये लोग किस तरह की गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी ही गुफ्तगू की जरूरत है अपने समाज में। वरना तो मैं अगर चाहूँ तो मैं 1 मिनट में नारा लगा सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो 1 मिनट में नारा लगा सकता हूँ। जी, मेरे अंदर वो चीजें हैं, अल्लाह ने नवाजा है। लेकिन सुनो, जब उनके गदा भर देते हैं शागाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अच्छा, ये एक बड़ा मसला, मैं नेपाली पैसा पहचानता भी नहीं, कितना रुपए कौन दे रहा है। पिछले बार भी नेपाल आया तो इतना पैसा दे दिया, सब घर में रखा हुआ है। हाँ, आप देते, ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन आप पैसे न दें, मैं तो कहूँगा यही पैसे आप बचा कर रखें, अपने इमाम को दे दें। हाँ, वो इमाम को दें। अल्लाह की कसम, मैं जानता हूँ इमाम की। मैं जब मुदर्रिस था हज़रत, मेरी तनख्वाह 10 साल में 4,500 तक पहुँची। हाँ,
10 سال میں پڑھایا، میری تنخواہ 4,500 پہنچی۔ اب بتائیں، اور وہی جب سے میں خطیب بنا، جلسے والے کبھی 25,000 اور کبھی کوئی ایسا موقع آیا 40,000 کبھی 30,000، تو ہمارے قوم کے بچے کیوں مدرس بنیں گے؟ اس وجہ سے خطیبوں کو دیتے گئے، ان سے زیادہ مدرسین کو دیا کریں جو آپ کے مدرسے میں بیٹھ کر پڑھایا کرتے گئے۔ خطیب کوئی بھی محنت کر کے خطیب بن جائے گا، ہر مدرس تقریر کر سکتا ہے، ہر مقرر درس و تدریس کے معاملات کو نہیں سنبھال سکتا۔ اس وجہ سے آپ مدرس کو زیادہ عزت دو، تب تو بچے ہمارے مدرس نکلیں گے، ورنہ تو حضرت آج کل ہمارے بچے پہلی دوسری تیسری کی اعدادیہ اولیٰ ثانیہ ہی سے وہ خطیب بننا چاہتا ہے۔ وہ دیکھتا ہمارے جو استاد صاحب ہے وہ 5,000 10 سال میں 5,000 کما رہے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے جتنی باتیں کی ہے، الحمدللہ صدر جلسہ تشریف فرما ہے، معین الدین قادری کی عادت ہوتی ہے کہ جیسا جلسہ جیسے سننے والے سامعین ویسی تقریر۔ اس وجہ سے وہ باتیں اگر شریعت کے زد میں رہے تو پھر حضرت لوگ خود بڑے مفتی صاحب ہے، الحمدللہ خطیب ہے، مدرس ہے، کتنے شاگرد ہیں ہزاروں ہزار کی تعداد میں، الحمدللہ۔ اب باتیں تقریر کے درمیان جو بھی میں نے کی ہے الحمدللہ وہ آپ کی زندگی کے لیے کی ہے، آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے کی ہے، کیونکہ اس دنیا سے کون کس وقت جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ موت کی تیاری کرتے رہو جب تک زندہ رہو۔ بس مختصر سا پیغام میرا یہی ہے، جلسہ کرانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کچھ سیکھیے، کچھ سمجھیے، ورنہ تو آپ جلسہ مت کروائیے، مشاعرہ کروائیے۔ آپ مشاعرہ کروا کے رات بھر نعت نبی سنتے رہیے۔ نعت نبی سننا کوئی غلط بات تھوڑی ہے بھائی، پوری رات آپ نعت نبی سنیے، لیکن تقریر اگر نہیں سنیں گے تو پھر عقیدہ کہاں سے مضبوط ہوگا؟ تقریر نہیں سنیں گے دین کی باتیں کون آپ کو بتائے گا؟ تقریر اگر آپ نہیں سنیں گے تو پھر یعنی کہ قرآن و حدیث کی باتیں آپ کو کون بتائے گا؟ اگر نعت مصطفیٰ سننے سے مصطفیٰ کا عشق سینے میں بیدار ہوتا ہے تو تقریر سننے سے لوگوں کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تقریر کو سنیے اپنے عالموں سے، اور میں تو کہوں گا جمعہ کے دن کی تقریر خاص طور سے سنیے، جمعہ کے دن سب سے اچھی تقریر۔ اور یہ جلسوں میں آج کل کیا ہو رہا ہے سب جانتے ہیں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے نا علماء کرام یہ سب جانتے ہیں۔ حضرت نے جو بات بتائی کہ آپ کے پیسے برباد ہو گئے ایک رات کے، کیوں کہا حضرت نے؟ انہوں نے اپنا درد دل بیان کیا۔ کبھی سوچا کیوں؟ آپ نے کیا سیکھا پوری رات میں؟ اگر نہیں سیکھا ایک بھی مسئلہ نہیں، مت کرائیے ایسے جلسے، یہی جلسے کا پیسہ بنا کر کالج بنوائیے، اسکول بنوائیے، مدرسہ مضبوط کیجئے، اپنے امام کو مضبوط کیجئے، اپنے یہاں کی غریب بچیوں کی شادی کروا دیجئے۔ اللہ کی قسم ایسے جلسے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے 1000 گنا لاکھوں گنا بہتر ہے ایک غریب کی بیٹی کی 20 لاکھ بچا کر شادی کروا دیجئے۔ جہاں وہ بیٹی مسکرائے گی وہاں مدینے والے مصطفیٰ مسکرائیں گے۔ مت کرائیے پھر ایسے جلسے، کیا ضرورت ہے؟ اگر جلسے سے کوئی پیغام ہی نہیں لیں گے، رات بھر کامیڈی ہی سننا ہے، شیخ چلی کو بلا کے کامیڈی سنیے۔ ابھی ہو رہا حضرت یہ اس علاقے میں، حضرت صاحب ابھی حیدرآباد علاقے میں لوگ شیخ چلی کو بلا رہے ہیں۔ ہاں کیوں جانتے ہیں؟ اب لوگ یعنی کامیڈی ان کو سننا ہے، لوگوں کو ہاں 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 ٹھی ٹھی کرنا ہے پوری رات، یہی سننا ہے لوگوں کو۔ اب لوگوں نے مولوی صاحب کو بلانا چھوڑ دیا، اب مولوی صاحب کی جگہ شیخ چلی کو بلا رہا ہے۔ یعنی کیوں؟ جب ہماری قوم کامیڈی ہی سنے گی تو پھر کیا ضرورت ہے مولانا کی؟ مولانا اتنا دن 10 سال پڑھا یہی کامیڈی بولنے کے لیے؟ مولانا بولے گا قرآن بولے گا، مولانا بولے گا حدیث بولے گا، مولانا بولے گا مصطفیٰ کی سیرت بولے گا، مولانا بولے گا حضور کی سیرت کو بولے گا، حضور کی صورت کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ اس لیے جتنے لوگوں نے میری باتیں سماعت کی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بعد ایک اچھے شاعر بسمل نیپالی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے، اور بھی کوئی ہوں گے شاید، مجھے تو نہیں پتا ہے، پتہ نہیں شاید میری گفتگو میں انتظار میں تک ایک خطیب آئیں اس کے بعد میں ہٹوں گا۔ ماشاءاللہ
نعرہ تکبیر. اچھا حضرت آ رہے. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علامہ قاری ڈاکٹر روح الامین صاحب قبلہ. حضرت علامہ قاری ڈاکٹر روح الامین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت تشریف لا چکے ہیں، حیات باقی رہی، پھر کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز. جب تک زندہ رہو مصطفیٰ کے عشق میں زندہ رہو. موت آئے دنیا سے، ایسی زندگی. آخری پیغام یہ سن لیں، جب تک زندہ رہیں لوگوں میں خوشیاں بانٹتے رہیں، لوگوں سے مسکرا کے ملیں، لوگوں سے محبت سے بات کریں، تاکہ جب جنازہ نکلے لوگ کہیں، آنسو بہائیں، کتنا اچھا آدمی تھا، یہ کیا گیا میرا محلہ سونا سونا لگ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ اتنا لوگوں کو پریشان کر کے رکھیں، جنازہ نکلے تو لوگ کہیں ارے اچھا ہوا مر گیا چلا گیا، سب کو پریشان کر کے رکھا تھا. اگر لوگوں نے یہ کہہ دیا تو پھر بھول جائیے، آپ بھول جائیے کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے گا. یہاں بندے اللہ کے خوش رہیں گے، وہاں اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. آپ کا جنازہ نکلے، عاشق مصطفیٰ بن کر جنازہ نکلے، عشق مصطفیٰ میں موت آئے، جب تک زندہ رہو مدینے والے مصطفیٰ کی باتیں کرتے رہو، قرآن کی باتیں سنتے رہو، حدیث کی باتیں سنتے رہو. ماں بہنوں جب تک زندہ رہو شوہر کی خدمت کرتی رہو. اسلام کا پیغام یہی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے. اس وجہ سے شوہر بیوی کے حقوق کو ادا کرو اور بیوی شوہر کے حق کو ادا کرو. آپ دونوں ایک دوسرے کو حق کو ادا کرو. نماز کی پابندی کرو. نماز کو چھوڑ کے 1,00,000 چادر جا کے مزار پہ چڑھا دو، آپ کے وہ چادر چڑھانا قبول نہیں ہوگا. آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، تعویذ کام نہیں کر سکتی ہے. نماز پڑھو، بیوی نمازی بن جائے، شوہر نمازی بن جائے، بیٹا نمازی بن جائے، بیٹی نمازی بن جائے، ساس نمازی بن جائے، بہو نمازی بن جائے، سسر نمازی بن جائے، داماد نمازی بن جائے، پورے خاندان کے لوگ نمازی بن جائے. پوری فیملی کے لوگ جھونپڑی میں رہو گے، نمک روٹی کھاؤ گے، اسی جھونپڑی میں اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا. اور اگر تم نے نماز نہیں پڑھی، 1,000 تعویذ لٹکا دے گھر پہ، وہ تعویذ کام نہیں کرنے والی ہے. نماز سب سے بڑی عبادت ہے. جو بے نمازی ہوگا وہ دنیا میں بھی مصیبت میں گرفتار ہوگا، وہ آخرت میں بھی اس کو عذاب دیا جائے گا. نماز پڑھیے. عاشق رسول نمازی ہوتا ہے. جو عاشق نبی کا ہے وہ نمازی ہوگا، اور جو بے نمازی ہے وہ 1,00,000 نعرہ جلسے میں لگا لے، وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ. اے چینل والا بھیا، ہم لوگ کے گلے میں دوسری آواز ہے کیا؟ تم لوگ نہیں سدھرے گا کبھی. ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ، ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو جاؤ. اور ماں بہنوں سنو سنو، کنیز فاطمہ بن جا، قسم خدا کی تمہیں، کنیز فاطمہ بن جا، قسم خدا کی تمہیں، ملے گی زہرا کی قربت نمازی ہو جاؤ. نمازی ہو جاؤ، ساری خوشیاں مل جائے گی. گھر میں ماحول اچھا بنائیے، نیک بنائیے. بچے آپ کو دیکھ کر سیکھیں گے. آپ سدھریے، آپ کے بچے سدھر جائیں گے. میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کسی طرح کی اگر خامی اگر ہوئی ہو یا کسی طرح کی غلطیاں ہوئی ہو، اللہ تعالی معاف فرمائے. میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ، بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.